Welcome to Galana Stories. جیسا کہ آپ نے نمرود کی سٹوری کے پارٹ 1 میں سنا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تو اس کے بارے میں جاننے کے لیے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں طلب کیا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اللہ رب العزت کے بارے میں بتایا کہ وہ جلاتا اور مارتا ہے۔ تو نمرود اس پر بہت ہنسا اور بولا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اسی وقت اس نے 2 قیدیوں کو جیل خانے سے بلوایا۔ ایک کو موت کی سزا سنائی جا چکی تھی اور دوسرے کو رہائی کا فرمان جاری ہو چکا تھا۔ نمرود نے پھانسی والے کو تو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی اور بولا کہ یہ دیکھو، جو مردہ تھا میں نے اسے جلا دیا یعنی زندہ کر دیا، اور جو زندہ تھا میں نے اسے مردہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ نمرود بالکل جاہل ہے اور نہایت ناسمجھ آدمی ہے، جو جلانے اور مارنے کا یہ مطلب سمجھ بیٹھا ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی۔ اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اور اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہیں بول سکا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ نمرود کے دربار میں وہ خود لاجواب ہو گیا اور اس کا دبدبہ کم ہو جائے۔ نمرود نے اپنی ہچکچاہٹ چھپانے کے لیے لوگوں کے اصرار کو بہانہ بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا تہیہ کر لیا۔ اس نے غصے کے عالم میں یہ حکم دیا کہ لکڑیوں کا ایک بڑا سا ڈھیر جمع کیا جائے اور اس میں آگ لگا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں جھونک دیا جائے۔ لوگ تو پہلے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عاجز آ چکے تھے۔ یہ سن کر انہوں نے بے حد خوشی کا اظہار کیا اور سب لپک لپک کر ایک بڑے میدان میں لکڑیاں جمع کرنے لگے۔ جب لکڑیاں جمع ہو گئیں تو انہوں نے آگ دکھا کر ایک بڑا سا الاؤ روشن کیا۔ جب لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی تو اس کی حرارت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی بھی اس کے قریب جا نہیں سکتا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں دھکیلنے کے لیے ایک منجنیق کا استعمال کیا گیا، یعنی کہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں غلیل کا استعمال کیا گیا۔ جب آپ کو آگ میں ڈالا جانے والا تھا تو آپ کے پاس پانی کا فرشتہ آیا اور کہا کہ اے اللہ کے خلیل، اگر آپ فرمائیں تو میں پانی برسا کر اس آگ کو بجھا دوں۔ اس کے بعد پھر ہوا کا فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے خلیل، اگر آپ کا حکم ہو تو میں زبردست آندھی چلا کر آگ کو اڑا دوں۔ تو آپ علیہ السلام نے ان دونوں فرشتوں سے فرمایا کہ مجھے تم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھ کو تو اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے اور وہی میرا بہترین کارساز ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے شعلوں میں داخل ہو گئے تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اے خلیل اللہ، کیا آپ کی کوئی حاجت ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے تو کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ پھر خدا ہی سے اپنی حاجت عرض کیجیے۔ تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ میرا حال خوب جانتا ہے، لہٰذا مجھے اس سے سوال کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ کی طرف سے آگ کو ٹھنڈا ہونے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلانے کا حکم ملا۔ یوں یہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے لیے گلزار بن گئی۔ اس واقعے کے چند دن بعد جب نمرود کا اس جگہ سے گزر ہوا تو اس وقت بھی آگ کے شعلے بلند تھے، لیکن اس وقت اس کا تعجب انتہا کو پہنچ گیا جب اس نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے شعلوں کے درمیان صحیح سالم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسے محسوس ہوا کہ شاید یہ اس کی نگاہ کا دھوکہ ہے۔ جب نمرود نے بلند و بالا مینار پر چڑھ کر آگ کے شعلوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیح سلامت اور زندہ دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ تو اس وقت اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بلند آواز میں کہا کہ تمہارا خدا بہت بڑا ہے جس نے تمہیں اس آگ سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ کیا اب تم ان آگ کی شعلوں کے درمیان سے باہر آ سکتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیوں نہیں، میں باہر آ سکتا ہوں۔ نمرود نے دوبارہ پوچھا کہ اگر تم آگ کے اندر بیٹھے رہو تو کیا تمہیں کوئی نقصان پہنچے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میرا رب میری حفاظت کرنے والا ہے اور اس کے حکم کے سامنے اس آگ کی کیا مجال ہے۔ اس پر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے باہر آنے کی درخواست
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے صحیح سلامت باہر نکل آئے تو قوم کے لوگ اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لانے کے بجائے اور بگڑ گئے اور انہیں اللہ تعالیٰ کا سچا نبی ماننے کے بجائے خوفناک جادوگر قرار دینے لگے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس واقعے کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 16 یا 20 برس تھی۔ اس بارے میں آپ علیہ السلام کتنی مدت تک آگ کے اندر رہے، 3 قسم کے اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ 7 دنوں تک، اور بعض کہتے ہیں کہ 40 دن تک، اور بعض کہتے ہیں کہ 50 دن تک آپ آگ میں رہے۔ نمرود بادشاہ نے جب آپ علیہ السلام پر کچھ زور نہ پایا تو وہ بے بسی سے خاموش ہو گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اس کے رعب اور دبدبے کو چوٹ لگی تھی۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نجات پانے کے لیے کوئی اور طریقہ سوچنے لگا۔ طویل ترین حکومت کے بعد اس کے دماغ میں ایک نیا خناس یہ بھر گیا کہ وہ خدائی کا دعویٰ بھی کر دے، لوگ اسے اپنا معبود تسلیم کریں اور اسے سجدہ کیا کریں۔ جب اس نے یہ حکم جاری کیا تو لوگوں نے خوش دلی سے اسے قبول کر لیا، لیکن پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے کبھی بد دعا نہیں کری۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ نمرود نے آپ علیہ السلام سے چھٹکارا پانے کے لیے کئی تدبیریں اختیار کری، مگر وہ ہر بار ہی ناکام نکلا۔ آخر میں اس نے اپنی طاقت کے زور پر سارے معاملے سے نمٹنے کا فیصلہ کیا اور کہا کہ اے ابراہیم، میں تیرے خدا سے فیصلہ کن جنگ کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ روز روز کا قصہ ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ آپ اپنے اہل و عیال کے ہمراہ یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ نمرود کا انجام اب قریب آ چکا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق نمرود کو کہا کہ اب تیاری کر لو، کیونکہ کل اللہ کا لشکر تمہارے مقابلے میں آ رہا ہے۔ نادان نمرود یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے حال پر افسوس کا اظہار کیا اور وہاں سے چلے گئے۔ انہوں نے اللہ کے حکم پر اپنے اہل و عیال کو اکٹھا کیا اور مال و اسباب جانوروں پر لادا اور اس شہر سے نکل گئے۔ جب اہل کفار کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں تو انہوں نے خوب خوشیاں منائیں۔ اگلے دن کافی انتظار کے بعد نمرود کو یہ گمان ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خدا شاید اس سے ڈر گیا ہے، نعوذ باللہ، جو اپنی فوجیں میدان میں نہیں اتار رہا۔ جب دوپہر کا سورج چمک رہا تھا تو آسمان پر سیاہ ہیولے نمودار ہونے لگے۔ نمرود یہ دیکھ کر اپنے لشکروں کو تیار رہنے کا حکم دینے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سیاہ ہیولے اس قدر بڑھ گئے کہ سورج کی روشنی ان میں کہیں گم ہو کر رہ گئی۔ ہر طرف تاریکی پھیل گئی اور ہر طرف سے بھیں بھیں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ یہ مچھروں کے غول تھے جو اپنے رب کے حکم پر نمرود بادشاہ اور اس کی قوم کو سبق سکھانے آئے تھے۔ سپاہی ان مچھروں سے لڑنے سے قاصر تھے کیونکہ وہ تو ان کے بدنوں سے چپٹ گئے تھے، بری طرح سے کاٹ رہے تھے اور خون چوس رہے تھے۔ سپاہیوں کے ساتھ ساتھ اہل شہر بھی ان مچھروں کی زد میں آ چکے تھے۔ ہر کوئی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہا تھا مگر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ ہر طرف مچھر ہی مچھر تھے، ان کے ڈنگ سے لوگ تڑپ رہے تھے اور بلبلا بلبلا کر نمرود کو پکار رہے تھے۔ شام ڈھلنے سے پہلے ہی نمرود کا بڑا لشکر شہر کی نافرمان اور دشمنان خدا لوگوں سمیت مچھروں کی بھیٹ چڑھ چکا تھا اور لوگ ہلاک ہونے لگے۔ جو لوگ باقی بچے تھے وہ سسک سسک کر ہلاک ہو گئے۔ ان باقی بچنے والوں میں نمرود بادشاہ بھی شامل تھا۔ ایک لنگڑا مچھر ناک کی راہ سے اس کے دماغ میں گھس گیا تھا اور وہ وقفے وقفے سے نمرود کے دماغ میں ڈنک مارتا اور اتنی تکلیف دیتا تھا کہ نمرود درد کی شدت سے بلبلا اٹھتا تھا۔ اس تکلیف سے نجات پانے کے لیے وہ اپنے سر پر زور زور سے مکے برساتا تو وہ مچھر دبک کر بیٹھ جاتا اور تب کہیں ذرا سا سکون ملتا۔ جب نمرود سکون سے ذرا بیٹھتا تو وہ مچھر پھر دماغ میں کاٹ لیتا اور نمرود کی چیخیں نکل جاتی۔ نوبت یہاں تک آ چکی تھی کہ اس نے 2 ملازم محض اس کام کے لیے رکھے جو ہر وقت اس کے سر پر جوتے برساتے تھے۔ یہ ذلت بھری سزا طویل عرصے تک جاری رہی اور اسی میں نمرود کی موت ہوئی۔ جوتوں کی چوٹوں سے اس کی کھوپڑی چٹک گئی تھی۔ ایک دن اس کے ملازموں کو اس پر بہت زیادہ غصہ آیا کیونکہ وہ انہیں آرام ہی نہیں کرنے دیتا تھا۔ انہوں نے غصے کی حالت میں آ کر اس کے سر پر اتنی زور سے جوتا مارا کہ اس کی کمزور کھوپڑی ہی ٹوٹ گئی، مغز باہر بہنے لگا۔ اس سے نمرود کی موت واقع ہو گئی۔ جو ہی لنگڑے مچھر کو باہر کھلی فضا دکھائی دی تو وہ بھیں بھیں کرتا ہوا اڑ گیا۔
تاریخی حوالوں کے مطابق نمرود کی سزا کی یہ حالت 40 سال تک جاری رہی۔ اس کے بعد نمرود دنیا سے چل بسا۔ نمرود تکلیف سے عاجز رہا، مگر اس کے دل و دماغ میں توبہ کرنے کا خیال کبھی بھی نہیں آیا، کیونکہ رب تعالیٰ نے اسے توبہ سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا تھا۔ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے فرعون کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ Like, share and subscribe.